حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، خود امام حسین علیہ السلام، ان سے روایات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام محمد الباقر کو سلام کہا۔ سید کا جو لقب ہے یہ رسول اللہ نے اپنی تمام تعلیمات کے اندر اہل البیت کے اشخاص کے لیے، ان ذوات قدسیہ کے لیے استعمال کیا ہے۔ 4 فقہا، آج آپ اہل سنت کے فقہا کی بات کریں اور ان سے فتویٰ لینے کے لیے جائیں مفتیان حضرات کے پاس، تو آپ کو کہتے ہیں کہ جناب 4 فقہا ہیں، 4 بڑے فقہا، 5 امام جعفر صادق کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ 5ویں کیا پہلے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں۔ اہل البیت علیہ السلام کے حوالے سے جو ایام مخصوص ہیں، مثلا ان کی ولادت کے یا شہادت کے دن ہیں، تو اس میں ہمیں اپنے لوگوں کو ان کی زندگی کے حوالے سے تعارف کرانا ضروری ہے کہ اہل البیت جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اس امت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے چھوڑا ہے، ان کی زندگی کے حوالے سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے، ولادت کب ہوئی، اور کس مہینے میں وہ اس دنیا میں تشریف لائے، اور ان کے کارنامے کیا ہیں انسانی ہدایت کے حوالے سے۔ اور یہ امت کے اندر متفقہ فیصلہ ہے کہ اہل البیت سے بڑھ کر ان کے زمانے میں کوئی بڑا امام نہیں ہے، اور الحمدللہ عز وجل اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی ائمہ ہیں، جو چوٹی کے ائمہ ہیں، جن سے فقہ لی گئی ہے، جن سے آگے پوری تشریعی قوانین ان سے منسوب ہیں اور پھر فقہ پڑھائی جاتی ہے، اور پوری دنیا میں ان کے ماننے والے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ہیں، تو اہل سنت کا ماننا یہ ہے کہ انہوں نے بھی علم اہل البیت سے لیا ہے۔ تو وہ اہل البیت، اب سوال یہ ہے کہ ان کی زندگی کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں۔ آج مثلا اگر ہم لوگوں کے سامنے امام جعفر الصادق علیہ السلام کی زندگی بیان کریں تو اس کا کیا تاریخی ثبوت ہے کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام نے علوم کو بیان کیا؟ اہل سنت تو اس پر سوال ہی نہیں کر سکتے، اور اگر کسی نے سوال کیا بھی ہے تو اس کو جواب خود اہل سنت علماء نے دیا ہے۔ ایک موقع پر ابن تیمیہ نے امام جعفر الصادق علیہ السلام کی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے حوالے سے یہ گفتگو کی کہ امام جعفر الصادق اور امام ابو حنیفہ کیسے جعفر الصادق کے شاگرد ہو سکتے ہیں جبکہ وہ ہم عمر ہیں؟ تو علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ ابن تیمیہ کی بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ اگر دونوں ہم عمر ہیں تو امام جعفر الصادق علیہ السلام جس دین کو بیان کر رہے ہیں وہ صاحب البیت ہے، صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والے کو معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر میں کیا چیز کہاں رکھی ہوئی ہے۔ ابو حنیفہ کے لیے فخر یہ ہے کہ وہ امام جعفر الصادق کے شاگرد ہیں۔ تو سوالات اگر اٹھائے گئے تو اس کے جوابات خود اہل سنت علماء نے دیے۔ امام محمد الباقر علیہ السلام، آج میں ان کی حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا، اور ان کی زندگی جس طرح ہمارے علماء اہل سنت نے لکھی ہے، خاص طور پر شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب سیر اعلام النبلاء میں، کہ جس میں وہ صحابہ کرام کی بایوگرافی لکھتے ہیں، حکمرانوں کی، خلفاء کی اور دیگر لوگوں کی، وہاں پر انہوں نے اہل البیت علیہ السلام کے جو جلیل القدر ائمہ ہیں ان کی بایوگرافی بھی نقل کی ہے۔ اور امام محمد الباقر علیہ السلام، ان کا سلسلہ نسب طاہر، اور قرآن مجید نے جس طرح کہ اہل البیت کو مطہرین قرار دیا ہے، جو سلسلہ نسب ہے امام محمد الباقر کا، اور یہ واقع کربلا کے بھی یعنی شاہد ہیں، قریب بھی ہیں، اور اصحاب کساء کے بھی قریب ہیں۔ امام محمد الباقر، باقر ان کا لقب ہے، آپ رجب کے اندر پیدا ہوئے، کہا جاتا ہے کہ پہلی رجب کو آپ کی ولادت ہے، اور آپ کا نام محمد ہے، آپ کے والد علی ان کا نام ہے، زین العابدین علیہ السلام ان کے مختلف القاب ہیں، سید سجاد ان کو کہا جاتا ہے، عابد بیمار ہمارے ہاں اردو میں مشہور ہے، زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت۔ ان کے والد ہیں امام حسین علیہ السلام، اور ان کے والد ہیں امام علی، اور ان کے والد ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام۔ یہ ان کا سلسلہ نسب ہے امام محمد الباقر کا۔ اور امام محمد الباقر جب واقعہ کربلا سے واپس آئے مدینہ میں، تو ان کے والد نے امام زین العابدین علی بن حسین نے علیہ السلام، انہوں نے مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر درس کا اہتمام کیا، اور وہ احادیث اور وہ علوم جو امام حسین کے ذریعے سے امام علی علیہ السلام نے امام حسین کو دی، اور پھر اس طرح یہ اہل البیت میں چلی، ان نبوی ورثے کو
امام زین العابدین نے بیان کیا اور ان علوم کو مدینہ کے اندر اطراف و اکناف شہروں میں پھیلایا. پوری دنیا سے لوگ مدینہ میں آ کر جمع ہوتے تھے علم حدیث کے لیے، وہاں پر حدیث کا علم حاصل کرتے تھے، قرآن مجید کی تفسیر بیان کی. اس یونیورسٹی اسے کہہ لیں، مدرسہ کہہ لیں، اس کے جو استاد ہیں وہ محمد الباقر علیہ السلام ہیں. اور شاگردوں میں آپ کو نام بتاؤں، اور یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں مجمع علیہ بات ہے، متفق علیہ، کہ اس یونیورسٹی کے استاد محمد الباقر علیہ السلام ہیں. اور اہل سنت کے جو چوٹی کے علماء ہیں، نعمان بن ثابت الکوفی، ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ، اور امام مالک، احمد بن حنبل، امام شافعی، ان سب کی اسناد حدیث وہ امام محمد الباقر سے ہوتے ہوئے امام علی زین العابدین، امام حسین، امام علی بن ابی طالب علیہ السلام تک جاتی ہیں، علیہم السلام اجمعین. امام محمد الباقر کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں کوفہ سے پروپوشی کی زندگی گزار رہا تھا، میں وہاں سے چلا گیا مدینہ میں، تو حاضر ہوا میں امام باقر کے سامنے، اور پہلی ملاقات کو ابو زہرہ مصری رحمہ اللہ نے ان الفاظ کے اندر نقل کیا ہے. ان کی کتاب ہے جعفر الصادق علیہ السلام، ان کی حیات کے اوپر. ابو زہرہ مصری مصر کے مفتی اعظم تھے، بڑے علماء میں سے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب امام حنیفہ امام باقر کی درسگاہ میں آئے تو دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، اپنے جسے ہم ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اپنے اساتذہ کے سامنے، تو ادب کے ساتھ بیٹھے اور کہا کہ امام باقر ان کے احترام کے لیے کھڑے ہونے لگے. تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ آپ تشریف رکھیے، اپنی جگہ پر اپنی مسند پر بیٹھے، اور خدا کی قسم آپ کا احترام مجھ پر ایسے واجب ہے اور ضروری ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام صحابہ کرام کیا کرتے تھے، تو جیسے صحابہ حضور کا احترام کرتے تھے اور وہ ان پر واجب تھا، مجھ پر یہ واجب ہے کہ میں آپ کا احترام کروں. اللہ اکبر. اور پھر 2 سال تک اس یونیورسٹی اور مدرسے کے اندر تخصص کا علم حاصل کیا، حدیث کے اندر، فقہ کے اندر. ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے امام محمد الباقر علیہ السلام، ان کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا، روایات کے اندر آتا ہے. اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، خود امام حسین علیہ السلام، ان سے روایات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام محمد الباقر کو سلام کہا، یقرئک السلام، آپ کو سلام کہتے ہیں. میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا امام محمد الباقر کی حالات زندگی مختصر طور پر سیر اعلام النبلاء سے، جو کہ اتھینٹک ہیں، اور دیگر کتابوں کے اندر بھی حلیۃ الاولیاء میں ان کے حالات زندگی موجود ہیں، اور اسی طرح تہذیب الکمال کے اندر مزی رحمہ اللہ نے لکھے. لیکن یہاں پر ترتیب کے ساتھ بیان ہے، اور آپ دیکھیں کہ ذہبی کتنے خوبصورت انداز میں اور کتنی محبت کے ساتھ امام باقر کا ذکر کرتے ہیں. اللہ اکبر، الحمدللہ. کہتے ہیں ابنہ ابو جعفر الباقر، ان کے بیٹے ابو جعفر الباقر ہیں. کن کے بیٹے؟ یعنی علی زین العابدین علیہ السلام، ان کا ذکر پہلے ہو گیا، ان کے بیٹے ابو جعفر الباقر ہیں. اور ان کی حالات زندگی تہذیب الکمال میں، تہذیب التہذیب میں، تقریب التہذیب میں، اور اکمال التہذیب الکمال کے اندر ان کی حالات زندگی تفصیل کے ساتھ موجود ہے. کہتے ہیں ہوا سید الامام، یہ سید ہے، الامام ہے. اور یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ سید کا جو لفظ ہے، سید کا جو لقب ہے، یہ رسول اللہ نے اپنی تمام تعلیمات کے اندر اہل البیت کے اشخاص کے لیے، ان ذوات قدسیہ کے لیے استعمال کیا ہے. سید، ان ابنی ھذا سید، امام حسن کے لیے، بخاری کی روایت ہے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. اور سیدہ زہرا کے لیے سیدۃ نساء العالمین، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے لیے سیدۃ نساء اہل الجنہ. تو یہ سید ہے، یہ پورا گھرانہ سید ہے، سردار ہے. تابعداری ان کی لوگ کریں گے، ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے فلاں کی بیعت کی ہے یا نہیں کی ہے. لوگوں سے یہ سوال ہوگا کہ آپ ان کے پیچھے چلے ہیں مواقف کے اندر کہ نہیں. اور یہ اہل سنت جب لفظ استعمال کرتے ہیں السید کا، تو وہ اہل البیت علیہ السلام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. الامام، اللہ اکبر، امام ہے، یہ خاص امام ہے. ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن علی العلوی، ان کا شجرہ مطہرہ آپ ملاحظہ کیجئے، کتنا پاکیزہ شجرہ ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر نیپوٹزم نہیں ہے، اسلام کے اندر نسلی تعصب نہیں ہے. بلا شک و شبہ نسلی تعصب، نسلی فخر بیجا نہیں ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شجرہ کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ میرا شجرہ یہ ہے، ہمارا شجرہ یہ ہے. اگر اسلام میں نسب کی اہمیت بالکل نہ ہوتی تو رسول اللہ کیوں اپنے سلسلہ نسب کو بار بار لوگوں کے سامنے بیان کرتے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کو اپنے
دور کے اندر اور اپنے جغرافیے میں سب سے مطہر مزکا اعلیٰ نسب کے اندر بھیجا جاتا ہے تاکہ دنیا کے لوگ پھر اعتراض نہ کر سکیں. یہ ان کی کوالٹی اور خصوصیت ہے. کہتے ہیں العلوی، یہ علوی ہے، الفاطمی المدنی ولد زین العابدین، یہ زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے ہیں. ولد سنۃ 56 سن 55 میں ہجری میں یہ پیدا ہوئے. فی حیات عائشہ و ابی ہریرہ ارخ ذلک احمد بن البرقی. اچھا ذہبی آگے کہتے ہیں روا عن جدیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی رضی اللہ عنہ مرسلا وعن جدیہ الحسن والحسین مرسلا ایضا وعن ابن عباس وام سلمہ وعائشہ مرسلا. یعنی یہ علم حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا. دیکھیں یہاں میں اہل البیت کی علوم کے حوالے سے انشاءاللہ ایک تفصیلی گفتگو بھی کروں گا، لیکن یہ عرض کرتا چلوں کہ جب اہل البیت کا کوئی فرد یہ بیان کرے کہ ہمیں رسول اللہ نے بیان کیا، محدثین اسے مرسل کہتے ہیں. مرسل یعنی حدیث کے سلسلے کے اندر انقطاع ہے، اوپر والے کا نام موجود نہیں ہے. یہ عام لوگوں کے لیے تو یہ قاعدہ ہو سکتا ہے لیکن اہل البیت کے معزز افراد کے لیے نہیں ہو سکتا. اس لیے مثال کے طور پر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے دادا نے یہ بیان کیا، تو اس کا مطلب واضح یہ ہوتا ہے کہ میرے والد سے میرے دادا نے یہ کہا تھا اور پھر میں نے اپنے والد سے یہ بات سنی ہے اور میرے والد کو ان کے والد نے، ان کے والد کو ان کے والد نے. تو لہٰذا اگر نیچے والا شخص یہ کہے کہ مجھے میرے، یعنی یہ بات چونکہ ہمارے گھر کی بات ہے، یہ ہمارے گھر کے اندر موجود ہے، اس لیے اگر وہ نام نہ بھی لے تو سلسلہ منقطع نہیں ہے، مرسل نہیں ہے، متصل ہی ہے. اس لیے امام باقر علیہ السلام اگر روایت کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو یہ اس گھر کے اندر ہے، یہ بات ہے، اور اس روایت کو ہم مرسل نہیں کہیں گے. تو ذہبی نے یہاں پر محدثین کے اصول کے مطابق یہ بات کی ہے کہ یہ مرسل ہے، وگرنہ تو اگر علم کے دیکھا جائے تو یہ مرسل نہیں ہے بلکہ متصل روایت ہے. حدث عنہ، ان کے جو شاگرد ہیں وہ کون ہیں؟ ابنہ، ان کے بیٹے، سب سے پہلے تو وہ ان کے شاگرد ہیں، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام. وعطاء ابن ابی رباح، اہل سنت کے چوٹی کے علماء، ان کے نام یہ ذکر کر رہے ہیں جن پر علم حدیث کھڑا ہے، جن پر علم حدیث کی بنیادیں اور پورے علوم جتنے بھی ہیں اہل سنت کے، خواہ تصوف کے ہوں، سلوک کے ہوں، علم حدیث کے ہوں، علم فقہ کے، اور الجرح و تعدیل کے ائمہ، وہ سارے کے سارے کہاں ہیں؟ ان کے سامنے ہمیں نظر آتا ہے کہ زانو تلمس طے کیا ہوا. اللہ اکبر، الحمدللہ. حدث عنہ ابنہ وعطاء ابن ابی رباح والاعرج مع تقدمہما وعمر بن دینار. یہ دیکھیں یہ بڑے بزرگ ہیں، یہ متقدم ہیں لیکن پھر بھی ان سے حدیث بیان کرتے. وہ ابو اسحاق السبیعی، کتنا بڑا نام ہے. والزہری، زہری شہاب الدین زہری جو ہے، اور یہ جو شہاب زہری جو ہے یہ یوں سمجھ لیں کہ اہل سنت کی جو علم حدیث ہے اس کے رکن رکین ہے، یعنی اساس اور خشت اول جسے کہا جاتا ہے وہ ہے. عمر بن عبدالعزیز نے ان کو کہا تھا کہ علم حدیث کو جمع کریں، تدوین کریں. ویحییٰ بن ابی کثیر وربیعۃ الرائے فقہاء ہیں، ولیث بن ابی سلیم وابن جریج وقرۃ بن خالد وحجاج بن ارطاء والاعمش ومخول بن راشد وحرب بن شریح والقاسم بن الفضل الحدانی والاوزاعی وآخرون. اوزاعی امام اہل الشام ہیں. شام کے لیے جب کہا جائے کہ آپ کا فقیہ اور امام کون ہے تو ایک ہی لفظ آتا ہے، ایک ہی نام آتا ہے سامنے، اوزاعی، فقیہ اہل الشام ہے. کہاں سے علم حاصل کر رہے ہیں؟ اہل البیت کے پاس جا رہے ہیں، وہاں سے علم حاصل کر رہے ہیں. اس زمانے میں کہ جب حدیثوں کے اوپر پابندی ہے، علم حدیث کا بند دروازہ کھولنے والے امام علی علیہ السلام اور ان کی یونیورسٹی سے سند یافتہ اور فیض یافتہ اہل البیت، اور پھر ان کے پاس جا کر جتنے بھی علم حاصل کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ اہل سنت کے چوٹی کے علماء ہیں. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان اکابر کے، ان افاضل کا ذکر اپنی عوام کے سامنے لائیں اور یہ کوشش کریں کہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ اہل البیت کی علوم اور معارف کیا ہے. محض سنی شیعہ اختلافات کی وجہ سے ہم ان کا ذکر نہ کریں یا شیعہ کے بوس کے اندر آ کر ہم کہیں کہ نہیں جناب ہمارے تو امام یہ ہیں 4 فقہا. آج آپ اہل سنت کے فقہا کی بات کریں اور ان سے فتویٰ لینے کے لیے جائیں مفتیان حضرات کے پاس تو آپ کو کہتے ہیں کہ جناب 4 فقہا ہیں، 4 بڑے فقہا. 5 امام جعفر صادق کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ 5ویں کیا، پہلے، ان سب سے پہلے ان کے استاد، ان کا نہ موقف ہم بیان کرتے ہیں، نہ ان کا علم بیان کرتے ہیں، نہ ان کی زندگی بیان کرتے ہیں، اور پھر ان کے استاد امام محمد الباقر علیہ السلام. کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ ان سوالوں کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے اور اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. ذہبی کہتے ہیں وَرِوَایَتُهُ عَنْ سَمُرَةَ فِي سُنَنِ أَبِي داود وَكَانَ أَحَدَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ. اللہ اکبر، کہ یہ وہ واحد
ان افراد میں سے ہیں کہ جنہوں نے علم اور عمل کو جمع کیا، والسؤدد والشرف، اور قیادت کو، سیادت کو اور بزرگی کو، والثقة والرزانة، اور ٹھوس، علم کے اندر ٹھوس ہے، ان کا علم مضبوط ہے، ثقہ ہے، پختہ ہے، وکان اہلا للخلافہ، اور یہ خلافت کے اہل ہیں۔ یعنی ذہبی یہ کہتے ہیں کہ صرف دینی قیادت اور سیادت نہیں، بلکہ جو سیاسی قیادت اور سیادت ہے، خلافت، اس کے بھی یہ اپنے زمانے میں بہت اہل ہے، سب سے اہل یہ وکان اہلا للخلافہ۔ یہ جملہ ذہبی نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا کہ لوگ کہیں کہ بس ویسے ہی ذہبی نے جو ہے فرط محبت کے اندر آ کر اور خطابانہ اسلوب اختیار کرتے ہوئے ان کی مدح کے اندر جملے ارشاد فرما دیے، بلکہ ذہبی نے جو یہ بات کہی ہے یہ اپنے زمانے کے اندر لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ تم یہ مت سمجھو کہ اگر ملکی سیادت اور قیادت وہ کچھ لوگوں کے پاس آ گئی ہے تو یہ گویا کہ ان کا کوئی بہت بڑا حق ہے، نہیں، حق تو اہل البیت کا ہے، وَكَانَ أَهْلًا لِلْخِلَافَةِ، حق اہل البیت علیہ السلام کا ہے، وَهُوَ أَحَدُ الْأَئِمَّةِ الْإِثْنَيْ عَشَرِ الَّذِينَ تُبَجِّلُهُمُ الشِّيعَةُ الْإِمَامِيَّةُ وَتَقُولُ بِعِصْمَتِهِمْ وَبِمَعْرِفَتِهِمْ بِجَمِيعِ الدِّينِ۔ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ کے ان 12 ائمہ میں سے ہیں کہ جن کی شیعہ امامیہ بہت تبجیل کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور ان کی عصمت اور تمام دین کے اندر ان کی معرفت کی بات کرتے ہیں۔ ذہبی یہاں پر عصمت کے لفظ سے اختلاف کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں اہل سنت میں جو عصمت کا لفظ ہے وہ صرف انبیاء اور ملائکہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ذہبی یہاں پر یہ بات کہتے ہیں کہ یہ باقر العلم ہے، یعنی ان کو باقر اس لیے کہا جاتا ہے بخر العلم، کہ جنہوں نے علم کے سینے کو چیرا، اور یہ نام اور یہ آپ کی یہ جو وصف ہے یہ آپ کی خصوصیت بن گیا کہ آپ ہیں وہ شخص کہ دنیا میں اگر کسی کی جانب اشارہ کر کے کہا جائے کہ وہ صاحب العلم ہے، وہ ہے علم کے اندر غوطے لگانے والے، تو وہ صرف باقر العلم امام محمد علیہ السلام ہے، امام محمد الباقر علیہ السلام۔ یہ ہے اس بات کا مطلب۔ وقد عدہ النسائی وغیرہ فی فقہاء التابعین بالمدینہ واتفق الحفاظ علی الاحتجاج بابی جعفر۔ امام نسائی رحمہ اللہ اور دیگر فقہاء نے آپ کو فقہاء مدینہ میں سے شمار کیا ہے، اور آپ سے علم حاصل کرنا، آپ سے دلیل لینا، اس کے اوپر ہمارے ہاں سب کا اتفاق ہے، سب کا اتفاق ہے کہ ان سے علم لیا جائے گا، اور آپ اپنے مدینہ کے فقہاء میں سے ہیں، آپ مدینہ کے فقہاء میں سے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں مات ابو جعفر سنۃ 14 و100 بالمدینہ ارخہ ابو نعیم وسعید بن غفیر ومصعب الزبیری وقیل توفی سنۃ 17۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو وصال ہے، ایک قول تو یہ ہے کہ آپ 114 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، ایک یہ ہے کہ آپ کا 117 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ بہرحال اس کے اندر مختلف اقوال ہیں، اور مختلف اس کے اندر یعنی تاریخ کے اندر یہ ہمیں اقوال ملتے ہیں۔ البتہ اتنی بات ضرور طے ہے کہ جتنے بھی اہل سنت ہیں ان کے امام کون ہیں؟ امام محمد الباقر علیہ السلام۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا ابو حنیفہ، مالک اور جتنے بڑے نام ہیں ہمارے ہاں، تو یہ ان کے لیے سیادت اور قیادت ان کے لیے ہے، دینی شرف ان کے لیے ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ان کی زندگی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بتائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت کی معرفت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔